گا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، غرور اور تکبر سے زندگی گزارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہی نہیں جو کسی کو نیچا دکھائے، کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھے، اونچ نیچ، ذات پات، برادری، یہ ساری کی ساری چیزوں سے بلند اور برتر ایک ذات ہے اور ایک بنیادی جزو ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان ایک ایسا بنیادی مقصد اور مرجع اور قیمتی ترین حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اب اپنی زندگی کو رب کی رضا میں اور اللہ کی خوشنودی میں لگا کر اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ کامیابی کا ہمارے ماحول میں، ہمارے سوسائٹی میں ایک الگ نظریہ ہے۔ ہم اس شخص کو سکسیس سمجھتے ہیں، ہم اس بندے کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اچھے گھر ہیں اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارا دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا نظریہ ہے، یہ دنیا والوں کا نظریہ ہے، لیکن اسلام کا نظریہ اس کے برخلاف ہے۔ اسلام کا نظریہ اس سے الٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور دنیا نے بارہا اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اگر کامیاب ہونا تھا تو پھر کامیاب قارون ہوتا، جس کے پاس دولت کے اور خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھیوں پر چلا کرتی تھی، اور وہ ایک عظیم خزانے کا، بے انتہا بہت ہی بڑے خزانے کا مالک اور حکمران تھا۔ اگر کامیابی دولت اور حکومت اور سلطنت اور بادشاہت سے ہوتی تو پھر فرعون کامیاب ہوتا، کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس دولت تھی اور ساری کی ساری قوتیں اس کے پاس دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی مقدر میں ناکامی اور نامرادی اور اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھی گئی اور وہ دریائے نیل میں اپنے حواریوں کے ساتھ ڈوب کر مر گیا۔ تاریخ نے بارہا دہرایا ہے، کامیابی اگر حکومت و دولت اور بادشاہت اور پیسے اور روپے میں ہوتی تو پھر کامیاب نمرود ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، لیکن نمرود کے پاس حکومت و دولت قوت ہونے کے باوجود بھی وہ ایک مچھر سے اپنی زندگی ہار جاتا ہے اور ایک ذلیل اور رسوا کن موت سے مرتا ہے۔ عزت تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے تو عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے انبیاء اکرام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے خاص کی ہوئی ہے۔ اور ہم جس سرزمین دکن میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو بے شمار حکمرانوں اور بادشاہوں کی تاریخیں ہیں، قدم قدم پر شہزادوں اور پھر بڑے بڑے حکمران بادشاہوں کی قبریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور دیکھو ان کی قبروں پر آج جا کر دیکھو کہ کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے قبروں پر، انہوں نے زندگی میں برائیاں اور جیسی زندگی گزاری آج ان کے قبروں پر ویسے ہی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے گمنام کی زندگی گزاری آج ان کے مزارات آباد ہیں اور لوگ جور در جوق ہجوم ان کے مزارات پہ جاتا ہے۔ یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو
دیتا ہے, جو اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے, اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے نام کے ڈنکے بجوا دیتا ہے. اگر آپ میری اس بات سے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ ہی جواب دیں, اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا ہندوستان تشریف لائے؟ تاریخ میں آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ کہیں بھی تشریف نہیں لائے, لیکن ہر شخص کے زبان پر آپ کا نام, ہر شخص کے دل میں آپ کی محبت, اور جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو بے انتہا احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. بہت سے ایسی قومیں ہیں جو ایمان نہیں رکھتی, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ان اللہ والوں کی محبتوں کو ڈال دیا ہے. تو جو کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے, اپنی مرضی کو گم کر دیتا ہے, من چاہی زندگی چھوڑ کر اللہ کی چاہی زندگی, رب چاہی زندگی گزارتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ کر ان کے طریقوں پر زندگی گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی, ہم 15 سال کے ہو گئے, ہم 20 سال کے ہو گئے, ہم 25 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, 35 سال کے ہو گئے, اور اس 35 سال کی عمر میں اپنی تاریخ پیدائش کا برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, اپنی تاریخ پیدائش کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں, اپنی شادی کی اینیورسری منا رہے ہوتے ہیں, فلاں پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج اور ڈھمکانے لگائے رکھے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم لوگ اپنی زندگی میں, ایک مسلمان کی زندگی میں ہو رہا ہے. خود بھی کرتے ہیں برتھ ڈے اور اینیورسری اور